السلام علیکم، میں ہوں محمد مظہر۔ ناظرین، آج ایف آئی اے نے ایک انتہائی پریشان کن چلان عدالت میں جمع کروایا ہے۔ یہ چلان سائفر سے متعلق ہے، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنائی گئی خصوصی عدالت میں جمع کروایا گیا ہے۔ یہ چلان پریشان کن کیوں ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ چلان پریشان کن صرف تحریک انصاف کے لیے ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے لیے ہے۔ عام عوام کا اس کی پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی مضبوط چلان ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے سے قبل ایک جلسے سے خطاب کے دوران ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کا یہ ثبوت ہے۔ یہ وہی سائفر ہے جس کے تحت یہ چلان جمع کروایا گیا ہے۔ قانون کے مطابق کسی سفیر کی جانب سے لکھا گیا سائفر سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کا راز ہوتا ہے، اسے کسی صورت پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عمران خان نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اسے لہرایا اور اس کے مندرجات بیان کیے۔ یہ مقدمہ نہ صرف سائفر کو لیک کرنے کا ہے، اس کے مندرجات بیان کرنے کا ہے، بلکہ سائفر کی گمشدگی کا بھی معاملہ ہے۔ یہ دونوں جرم عمران خان سے سرزد ہوئے ہیں۔ اس مقدمے کے چلان میں ایف آئی اے نے 22 گواہان کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ یہ بیانات 161 کے تحت قلم بند کیے گئے ہیں۔ ایک بیان سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ہے۔ اعظم خان کے اس میں 2 بیانات لفظ کیے گئے ہیں۔ ایک بیان 161 کے تحت ہے اور دوسرا 164 کے تحت قلم بند کیا گیا بیان ہے۔ ناظرین، 161 کے تحت بیان جو تفتیش کے دوران ایف آئی اے حکام کو دیا جاتا ہے، جبکہ 164 کے تحت جو بیان قلم بند ہوتا ہے یہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اور اس 164 کے بیان کی بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بیان ریکارڈ کروانے والا منحرف نہیں ہو سکتا۔ 161 کے تحت درج کروائے گئے بیانات سے شہری یا کوئی افسر منحرف ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بیان اس پر دباؤ ڈال کر لیا گیا ہے یا زبردستی لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ چلان اس لیے پریشان کن ہے کہ اس مقدمے میں اس چلان کے اندر 22 گواہان شامل کیے گئے ہیں اور تمام گواہان اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ان میں سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سابق سیکرٹری خارجہ، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ اور سائفر سے متعلقہ یہ تمام لوگ اس کے اندر بطور گواہ شامل ہیں۔ جب سائفر وزارت خارجہ میں جن لوگوں کو موصول ہوا، جنہوں نے اس کو ڈی کوڈ کیا اور جن ہاتھوں سے ہوتا ہوا سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک پہنچا تھا، وہ تمام لوگ اس مقدمے میں گواہ ہیں اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ سائفر سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے کیا گیا تھا، مگر انہوں نے یہ سائفر واپس نہیں کیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے خود یہ سائفر عمران خان کے حوالے کیا تھا۔ جب انہوں نے چند روز بعد عمران خان سے اس کے بارے میں پوچھا تو عمران خان نے انہیں جواب دیا کہ یہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ چلان اتنا مضبوط ہے کہ صرف چند سماعتوں کے بعد ہی عدالت اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے یا فیصلہ سنانے کے قابل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں شامل 22 گواہان سرکاری افسران ہیں یا سرکاری عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ بس ان لوگوں کے عدالت میں جج کے سامنے بیانات قلم بند ہونے ہیں، ان پر جرح ہوگی اور جس کے بعد اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس مقدمے میں جو دفعات شامل ہیں، ان دفعات کے تحت عمران خان کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس چلان کے جمع ہونے کے بعد وہ افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں جو خاص طور پر تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کی جانب سے پھیلائی جا رہی تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور عمران خان بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ لیکن اس چلان سے ثابت ہو گیا کہ ڈیل والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ چند روز قبل سانیہ 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے۔ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی جس میں سانیہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان کو قرار دیا گیا ہے۔
اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل چل رہی ہوتی تو گزشتہ چند دنوں کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ نہ ہوتی اور عمران خان کے خلاف اتنے مضبوط چلان جمع نہ کروائے جاتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔